give him a big round of applause. Welcome, 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 Hussain Dawood. Warmly welcome to you, our special chief guest, Janab Hussain Dawood sir. Welcome to you. Welcome, welcome, welcome to you. Which has nurtured such a great alumni. So now, without delaying any further, I would take this opportunity to invite our chief guest of the night, Chairman, Board of Dawood Hercules Corporation and co-chairman of the Dawood Foundation. You all must have perceived that whom are we going to invite. Ladies and gentlemen, please welcome him with a huge round of applause, Mr. Hussain Dawood. Let's give him a thunderous ovation. Ladies and gentlemen, do you want to hear a speech in English or in Urdu? Those who want to hear the speech in English, put up your hands, please. Those who want to hear in Urdu, I think you need to find another guy to teach you. I'm not going to speak to you in Urdu because, as Sohail Siddiqui Saab said very clearly right at the beginning, it's a language that you grow up in, that you learn. I grew up learning English, not Urdu. So I'm now thinking that with so many people preferring a talk in Urdu, I will be talking to a lot of people who won't understand what I'm saying. So then what I'm going to do is I'm going to be foolhardy. I'm going to do something unusual. I don't do it normally, but I'm going to try. I'm going to try to give you a speech in Urdu. Now, I've had experiences in the past giving speeches in Urdu. मुझे ये आपको बताना है, तो जब भी मैं तकरीर करता हूँ उर्दू में, तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है कि मेरी उर्दू बहुत ख़राब है। इनको ये नहीं पता मैं क्या बोला, मुझे नहीं पता मैं क्या बोला, तो बड़ी मज़ा आता है। तो फिर जब भी हम जाते हैं खाने के लिए, हम एक दूसरे बात के कोई लोग पूछे यार ये बोला क्या, तो आके मुझे पूछते तुम क्या बोले, मैं मुझे पता नहीं है मैं क्या बोला। ठीक है ना? That's what is life all about. Life all about is happiness. Happiness with self-respect. इतने दी इंग्लिश समझते हो ना? हाँ? तो बस यही सोच लो। मुझे ये पूछना है इधर से, कितने लोग को प्राइम मिनिस्टर बनना है? हाथ ऊंचे करो, बोलो किसको बनना है प्राइम मिनिस्टर, किसको बनना है प्रेसिडेंट? हाँ, छोटा वाला, ये हाथ ऊंचा करो उधर। इनका नाम क्या है? खान। क्या? इरफान, प्रेसिडेंट इरफान। आप इधर आए तशरीफ लाए, आप तकरीर करो। देखिए आ गया। हमारी नेशन है ना, हमारी नेशन इज नेशन ऑफ ऑडिटर्स है। चलो सलाम इधर आओ, तकरीर कर, बोलो सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलो क्या समझाना है हमको? नहीं पता है, बोलो चीफ है पाकिस्तान, बोलो जीतो पाकिस्तान। जाइए थैंक यू। अभी एक बात पूछ रहे हैं आपसे, आपके कोई ख्याल था, वहम था, तो ऐसी तकरीर हो गया आज रात को?
کبھی خیال آیا تو یار یہ حسین داؤد آ رہا ہے اور ایسی تقریر ہو رہا ہے, اتنی باتیں کرتا ہے, فضول بات کرتا ہے, کچھ سکھاتا بھی نہیں, بتاتا بھی نہیں ہے, بس ایک بات ہے, ہنساتا ہے. اچھا مجھے پوچھنا ہے آپ سے, اسٹوڈنٹس سے خاص, آپ کو کیا سنایا آج رات کو؟ کون ہے, کس کے پاس ہمت ہے, بتاؤ کیا سننا ہے آج رات کو؟ چلو نہیں اینی تھنگ نہیں چلے گا حضور والا. ڈاکٹر بازی صاحب بتاؤ کیا سننا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ چلو ایسا کرتا ہوں, میں تھوڑا ہسٹری سنا دوں آپ کو, just for fun. اچھا, I graduated with my MBA in 1968 and I came back here. اور یہ کالج کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی. ینگ آدمی تھا, امریکن ٹرین, پکا انگلش بات کرنے والا. اس وقت انگلش لوکل ورنیکولر تھا, اردو نہیں تھا. بہرحال اس میں آئے ادھر تو مجھے یاد ہے تو کالج بن گئی تھی, مگر یہ آڈیٹوریم نہیں بنا تھا. اور اس وقت میرے اوپر وہ آگے اتنا بڑا بل آڈیٹوریم کو بنانے کے لیے. میں بولا جناب اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ خیر بات یہ ہو گئی تو مجھے اس کی فکر نہیں کرنی تھی. 68 میں آیا, 72 میں نیشنلائز ہو گیا, ابھی گورنمنٹ بنائے گا. تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ میرے اوپر تھا, میرے ایکسپیرینس یہ ہے. تو جب یہ اعلان ہو گیا تو ہم یہ نیشنلائز کرتے ہیں, تو میں گیا تھا میرے انکل کے ساتھ, مسٹر علی محمد داؤد, اور ان کے ساتھ جا کر ہم منسٹر سے ملے تھے. سندھ منسٹر تھا, مجھے یاد نہیں کہ نام کیا ہے. ہاں نہ حفیظ پیزا نہیں تھا, یا یہ تو دوست تھا. نہیں علانہ نہیں تھا. ان کا نام کے یو سے شروع ہوتا تھا, میں یاد نہیں ہے. بہرحال ان کے پاس گئے تو یہ بولے اچھا لو یہ آپ کا کالج دے لو. ہماری امید تھی میرے والد صاحب کے, تو ہم کو 6 یونیورسٹیز ایسے بنانا تھا, اور یہ دس از دا فرسٹ. اور کیوں بنانا تھا؟ تو میرے والد صاحب کے ویژن یہی تھا, تو ہم کو پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے, ہم کو دنیا میں ان کی رسپیکٹ ارن کرنا ہے دنیا کے, تو ہم آؤٹ اسٹینڈنگ پروڈکٹس بھی بنا سکتے ہیں, ہم کمپلیکس انڈسٹریز کو چلا سکتے ہیں. تو ہم کو کوالیفائڈ انجینئرز چاہیے. تو کوالیفائڈ انجینئرز کے لیے ہم کو کالج کیوں نہ بنائے. ابھی آپ سمجھ لو, یہ پاکستان came into existence in 1947, اور ہم فاؤنڈیشن سٹون لے کرتے ہیں 1962. کتنے سال ہو گیا؟ 15 سال. آپ کبھی سنے ہو کہیں بھی دنیا میں تو 15 سال کے اندر فرسٹ انجینئرنگ کالج شروع کرتے ہم, اور یہ کالج شروع کرتے ہیں جیسے انڈیا سے بھی آگے وہ IITs بنائے. ہم تو شروع کر دیے ادھر انجینئرنگ. اور اس میں سب سے پہلی اہم بات یہی تھی, تو ہم ایک نیا سبجیکٹ لے کے, اس کا نام ہے الیکٹرانکس. ویژن کا کوئی ویلیو ہے؟ ہاں ویلیو ہے نا. وہ فاؤنڈیشن سٹون جو لے ہو گیا ہے, اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہو ادھر, والد صاحب کے, پریزیڈنٹ ایوب خان کے, on the 4th of August 1962. آج ہم اس کے فائدہ اٹھاتے ہیں. خیر
نیشنلائز ہو گیا تو جو یہ خواب تھے تو ہم کو 6 یونیورسٹی بنانا تھا وہ سب ختم ہو گیا کہ بالکل میسیج یہ ہو گیا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں بنانا, یہ گورنمنٹ بنائے گی. ٹھیک ہے, کالج بھی 6 لے لو, لے لیا. اس کے بعد ہمارا تعلق ان کے ساتھ دور ہو گیا ایز اے فیملی. خیر آپ کو تو پتہ ہے تو کتنی پرابلمز ہو گئے تھے پاکستان میں, کتنی ٹربیولنس تھی, کیا کیا ہوا, اس کے ڈیٹیل میں مجھے نہیں جانا ہے. لیکن میں کہتا ہوں تو آپ کو ڈنر نہیں ملے گا, آپ کو بریک فاسٹ ملے گا. ٹھیک. خیر ضیاء الحق آ گیا, چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر وغیرہ. اس وقت والد صاحب کو کہا جنرل صاحب یہ کالج ہے تو ہمارا نام تو دے دو. تو ایگری کر دیا, ویری نائس آف ہیم. تو یہ واپس داؤ کالج میں انجینئرنگ ٹیکنالوجی بن گیا اور ان کو بورڈ پر پوزیشن دیے اور مجھے بنا دیا ممبر آف دی ایگزیکٹو کمیٹی انڈر ڈاکٹر A.Q. خان. خیر آپ کو تو پتہ ہے نا تو ہم پاکستان میں بہت انوویٹو ہے, ہم بہت نئی چیزیں سوچتے ہیں. تو جب یہ ایجوکیشن کی بھی آتی ہے نا تو وہ عادت میں ہم ہر نئی چیز سوچتے ہیں. تو اس میں اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. تو جو آج ہم سوچیں یہ بڑی اچھی بات ہے, کل بدلا دیں گے کیوں ہمیں انوویٹو نیشن ہے. تو یہ ہو کر ہم نکل گئے واپس. چلو A.Q. خان میں نکل گیا, ہم بھی نکل گیا. پتہ نہیں ہے کتنے یہ اتنے اہم انسٹیٹیوشن کو ڈپارٹمنٹ بنا دیا, ڈپارٹمنٹ سے دوبارہ بنا دیا, ادھر گیا ادھر گیا, پتہ نہیں ہے. ہم کئی دفعہ بولے تھے ہم کو دے دو ہم چلا لیں گے, مگر بات نہیں بنتی تھی. فیڈرل گورنمنٹ میں بات کرے والد صاحب, میں ادھر بھی بات کرے, کوشش کرے, 9 لاکھ. ٹھیک. تو پھر ہم بھی اتر گئے, والد صاحب بھی اتر گئے, ختم ہو گئی بات. الحمدللہ کچھ انفارچونیٹ ایکسپیرئنس کے بعد ایک شائننگ سٹار آ گیا. پتہ ہے کون ہے؟ ان کا نام ہے ڈاکٹر فیض اللہ عباسی. یہ انکریڈبل آدمی ہے. جتنے ان کے اوپر پریشرز ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بیکاز بیوروکریسی کے ساتھ کام کرنا, بجٹ نکالنا, آپ کو پتہ ہے پیسے نکالنا اتنا مشکل ہے, اتنا مشکل ہے. تو یہ لمیٹڈ بجٹ کے ساتھ آپ تو دیکھ لو کتنے اچیومنٹس لے کے آئے. فینٹاسٹک ڈاکٹر صاحب, مائی کمپلیمنٹس ٹو یو. اور اس کے لیے جو بھی یہ بولیں گے مدد چاہیے, ہم حاضر ہیں. ابھی سب تھک گئے, پیٹ بولتا ہے چلو یار یہ کتنی لمبی تقریر ہوگی, پر میں جلدی بول دوں. تو دیکھیے میں نے خاص بات یہ ہے الحمدللہ میرا نیکسٹ جنریشن یہاں تشریف لائے. ایک تو ہے صبرینہ یہاں, صبرینہ داؤد, ایک یہ عبدالصمد داؤد ادھر. یہ آئے آج شریک ہونے کے لیے. اور صبرینہ آپ کو پتہ ہے وہ داؤد پبلک اسکول چلاتی ہے اور اوپر یہ میگنیفیسنٹ سائنس سینٹر قائم کر دی. The first time in the history of the country. آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ کیا کیا یہ کرے. یہ vision سے you have that realization. Who's visited the Magnificent Science Center? Put up your hands please. 1 2 3 4 ہو گیا پیار.
यार इतने आप इंटरेस्ट लेते हो, कम ऑन पाकिस्तानीज, राइज, गो एंड सी इट, देखते आओ क्या इनोवेशन है, किस तरीके से काम हो सकता है, फ्रॉम विजन टू रियलिटी। जैसे ये कॉलेज है फ्रॉम विजन टू रियलिटी, वो भी है विजन टू रियलिटी। आपको सबको दावत देते हैं हम, आके देखिए, अपने बच्चे भी लेके आओ, जो बंदे शादीशुदा है और बच्चे हैं, और नहीं है तो अपने जो रिश्तेदार है सबको लेके जाओ, ठीक है। और आप थक जाएंगे ना, कि आप तो बूढ़े हो ना, हम तो जवान हैं, आप बूढ़े हो ना, तो उधर एक अच्छी कैफेटेरिया है, उधर बैठ करके आप खाना खाइए, ठीक है ना। और आप सारा दिन उधर नहीं निकालेंगे तो आकर मुझे बता दो, तो आप बोर हो गए और आप कभी जाएंगे नहीं, ठीक है। और इतनी बड़ी रहमत अल्लाह की देते कि सारे बैठे हैं हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव, देख लीजिए ये सारे चीफ एग्जीक्यूटिव। विल यू ऑल स्टैंड अप प्लीज, चलो 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 चलो। यहाँ हमारा है मिस्टर क्रिस्टोफ स्प्रूंग, स्टैंड अप प्लीज। ये है डायरेक्टर मैग्निफिसेंट साइंस सेंटर का। तो देखिए ये है, सब जिम्मेदारी उठाए, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, सारा काम हमको दे दिया, यही संभालते हैं, ये पैशन से चलाते हैं, वे वो रिजल्ट्स निकालते हैं जो सारे स्टॉक मार्केट कहती है यार ये कैसे ये करते हैं। और प्लीज सिट डाउन। और इनकी वजह से मुझे आपको एक ऑफर करना है, ये है कॉलेज हम नहीं चला सकते, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर हम ये कर सकते हैं खास। तो जो ये यंग लोग हैं ना, जो हमारे तजर्बा है, हम कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप कायम कर दिए, उधर से हमको पता चला है, डॉक्टर अब्बासी से भी पता चला है, तो हर स्टूडेंट ये पूछता है यार ये सारी चीज़ें मैं सीखता हूँ, पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। और डॉक्टर अब्बासी भी मेरे से बात कर लिया था, तो देखिए फैकल्टी को भी हमको एक्सपोज करना है। तो हमारे तरफ से ये है डॉक्टर साहब, हमको कोलैबोरेट करना है, आपके साथ काम करना, जहाँ आपके स्टूडेंट्स आपको फैकल्टी को मौका मिलेगा फॉर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू इंडस्ट्री। ये सब है ना बैठे, ये मेरे से बेहतर तकरीर कर सकते हैं, मगर ये बात है मेरे से बेहतर तकरीर उर्दू में नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर आपकी इजाजत, आप खुश हो, तकरीर ठीक थी, उर्दू में बात ठीक से था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।